جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی، جہاں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کی کئی ریاستوں اور شہروں میں اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ مظاہرین واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے گرد بھی جمع ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے وائس آف امریکہ کے صحافی ہیں اسد اللہ خالد۔ السلام علیکم اسد۔ وعلیکم السلام عثمان۔ اسد، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی؟ باقی ریاستوں کا ہمیں پتہ ہے آپ واشنگٹن میں موجود ہیں، اس وقت واشنگٹن کے اندر ان مظاہرین کی کیا صورتحال ہے اور کیا کوئی ان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کچھ تھمنے کا نام لے رہے ہیں یہ مظاہرے کہ نہیں؟ عثمان صاحب، کنٹرول کرنے کی تو سرٹنلی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں خاص طور پہ کل شام کو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ فوج کو شاید بلا لیا جائے گا، اس حوالے سے بھی اگر ہم 1807 کا انسرکشن ایکٹ جو ہے اس پہ فوج کو شہروں میں نہیں بلایا جا سکتا، تو شاید وہ اس کو انووک کرنے کا کہیں گے۔ 40 شہروں میں اس وقت جو ہے وہ کرفیو ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں کل میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سے ہی اپنا پروگرام بھی کر رہا تھا اور وہاں سے جو ہم نے اوور آل دیکھا، پروٹیسٹنٹ آر دیئر، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں اور اس کے لیے ان کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس بھی یوز ہو رہی ہے، ربر بلٹس بھی یوز ہوئے۔ لیکن جو مینلی اس وقت پہلے اس سے واشنگٹن ڈی سی میں جو کرفیو لگایا گیا تھا وہ 11 بجے رات سے لے کے صبح 7 بجے تک لگایا گیا تھا، صبح 6 بجے تک رات۔ لیکن کل سے رات 7 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں میئر باؤزر کی جانب سے۔ حالانکہ میئر باؤزر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لے رہی اور اس پولیٹیکل ایلیمنٹس آر دیئر ٹو، لیکن مینلی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کنٹرول کرنے کے لیے مظاہرین کو کافی حد تک جو ہے وہ فورس، نیشنل گارڈز چونکہ اس وقت بلا لی گئی ہے، 1200 کا دستہ ایک نیشنل گارڈز کا بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹس جو ہیں نیبرنگ اسٹیٹس میریلینڈ اور ورجینیا، وہاں سے بھی 600 اور 800 لوگ منگوائے گئے۔ اچھا سر، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مختلف قسم کے ٹیئرز ہیں پوری امریکن گورنمنٹ کے اندر۔ ابھی ہیوسٹن ٹیکسس کے اس کرسٹینا پانپور جو ہے اس نے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میئر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ کیپ ہر ماؤتھ شٹ، مطلب اس طرح کی کہ یہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا صورتحال ہے۔ منیپولس کا جو وہ ہے اس کا جو میئر جو ہے اس کا کچھ اور رویہ ہے، شکاگو کے اندر کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ ساری کی ساری جو ٹیئر ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں جو میں آپ کو ضابط آپ امریکہ میں وائس آف امریکہ میں ڈیل کر رہے ہو اور آپ وہاں کے رہنے والے ہو، ایک تو یہ ہے کہ وائلنٹ بیہیویئر بہت زیادہ آ گیا کیونکہ ایوری باڈی جو ہے اس کے پاس اسلحہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سمبل ہیں مطلب کارپوریٹ سسٹم کے، مطلب بڑے بڑے سٹورز جو ہیں، یہ جیسی پینی ہے فلانا ہے، اس کے اندر جس طرح کی لوٹ مار ہوئی ہے اور اس کے اندر جو یہ رویے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی عورت ہے، وہ اگر گورے کو کالی مل گئی ہے تو اس نے اس کے اوپر کچھ ڈال دیا ہے، کالی کو گورے مل گئی ہے تو اس نے مال ڈال دیا ہے۔ اور یہ جو چیز تصور ہے، یہ آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی واسٹ امریکہ کو فوج کنٹرول کر سکتی ہے؟ جی، کنٹرول تو سرٹنلی ابھی بھی کنٹرول میں ہی ہیں چیزیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ کنٹرول سے باہر چلی گئی ہیں۔ کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں ایسی چیزیں، لیکن جو مین اس وقت کنسرن ہے اس کے کل ہماری بات ہو رہی تھی وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم سے، جو کیئر ہے یہاں کی ایک امریکن مسلمز کی ایسوسیشن ہے، اس کے علاوہ باقی بھی مسلم ایسوسیشن جو ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، وہ احتجاج میں بھی شریک ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ساری لوٹ مار اور پرتشدد مظاہرے جو ہیں ان کو وہ نگیٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور یہ کچھ ایسے لوگ باہر سے کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ شاید اس میں شامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ رپورٹ کرنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن ادروائز آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹیئر گورنمنٹس ہیں، ہاں ٹیئر گورنمنٹس ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا آپ اس کو سٹی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز پہ ڈفرینٹ ڈیسیجنز ہیں۔ ڈیموکریٹ اسٹیٹس جو ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہے، وہاں ان کے گورنرز اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کہا جائے اس کو شاید وہ نہیں اگر مانیں گے، تو اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے فوج کا جو بلانے کا اشارہ ہے وہ دیا ہے، کیونکہ باقی اسٹیٹس جہاں پہ ریپبلکنز کی میجورٹی ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الائن ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ اچھا، جو تبصرہ یہ ہو رہے ہیں کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جابس ختم کر چکے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ منیمل ویجز کی صورتحال ہے، 1200 روپے جو ان کا وہ کیا کہتا ہے اسٹیمولس پیمنٹ جو ٹرمپ نے کیا وہ لوگوں کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک اس کا موومنٹ پر یہ بیسیکلی جو اسٹے کراؤڈ ہوتا ہے نا، اسٹے کراؤڈ مینج کرنا تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک نکل پڑتا ہے ایک خاص اس کے اندر۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے گا بس کہ اس سارے پروسیس کے اندر کرونا والا کا کیا حال ہے کہ کرونا ڈسکشن ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ جو روز اتنے بندے مر رہے تھے، کبھی 200 مر رہا تھا، کبھی 250، اس وقت کرونا کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ امریکہ سے کرونا کی خبریں نہیں آ رہی، ہاں وہ بند ہو گئی ہیں۔
इसीलिए जगह कोरोना की खबरें भी वहीं की वहीं हैं, शायद इसने रिप्लेस कर लिया है उसको। लेकिन एक फैक्टर अगर आप मुजाहिरीन को भी देखते हैं, कल मैं व्हाइट हाउस के सामने था तो जितने भी मुजाहिरीन थे सभी मास्क पहने हुए थे। एक वो फियर अपनी जगह है, वो तो अपने चेहरे भी छुपाने के लिए पहने होंगे ना उन्होंने। अच्छा, वो तो मैंने भी पहना हुआ था प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन अगेन वो आप सही कह रहे हैं कि अपनी जो सेफ्टी है, जो एहतियात है, वो जरूर की जा रही है। लेकिन कोरोना के केसेस भी अपनी जगह पे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, सेकंड है। ब्राजील में तकरीबन 5-5.5 लाख केसेस सामने आ गए हैं। और जो आपने कहा कि जिस तरह से इस वक्त स्ट्रे क्राउड है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल है इस वक्त अमेरिका में। तकरीबन 15% के पास अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त अमेरिका में। जो 1200 का स्टिमुलस पैकेज दिया गया था वो हर एक को दिया गया था, जितने रेजिडेंट्स हैं अमेरिका सबको दिया गया, सबको 1200 एडल्ट्स को जो $1,00,000 से नीचे कमाते हैं उनको 1200 दिया गया था, और उसके अलावा बच्चों को भी 500 दिया गया था। वो आपकी बात सही है कि शायद वो स्टिमुलस पैकेज खत्म हो गया होगा, वो 1200 खर्च हो गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस है वो सभी को मिल रहा है। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि इस लिहाज से भी खुश हैं कि उनकी जॉब में शायद वो 1500 या 1800 कमाते थे, अब उनको घर में बैठ के 2400 गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल रहे हैं तो दे आर मोर देन हैप्पी विद दैट। क्योंकि वो 1200 तो वन टाइम पेमेंट थी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो उनको वीकली मिल रहा है, जो तकरीबन 600 से 800 के ब्रैकेट में फॉल करता है। सही बात है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असद, आपने टाइम दिया और पूरी तफसीलात से आगाह किया जी। ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था कोविड इसके 19 के बाद जो इकोनॉमी किया उसमें पाकिस्तान के ऊपर को 22-23 पेजेस उन्होंने। ये कहाँ पे छपी है रिपोर्ट? ये इंटरनेशनल इस वक्त दुनिया पूरी के अंदर जो बहस पाकिस्तान के ऊपर हो रही नहीं, सारी हर मुल्क को लेकर इसका 1-1.5-2-2.5 हज़ार सफ़े की रिपोर्ट है कि क्या पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में भी 25% लॉस जो है, बाकी तो नहीं लेकिन 25% लॉस जो है उसका आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल लॉस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का, ये चीज़ें जो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और रिवर्ट बैक पाकिस्तान अगर उस वक्त फौरी तौर पर उन्होंने ना किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो पाकिस्तान जो है वो बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। उसकी वजह यह है उस्मान साहब कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना वो आपके रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। मतलब आप के यहाँ ये जो किन्नू होता है इसकी वैक्सिंग की, इसकी ग्रेडिंग की कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके यहाँ आम होता है उसकी एक्सिंग की, उसकी इंडस्ट्री का, मतलब हॉलैंड में ट्यूलिप होता है ना, पूरी दुनिया को वो बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो दूध होता है ना पूरी दुनिया को वो दूध बेचते हैं। पनीर जो है, पनीर, ये सारी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट। पाकिस्तान में ये काम नहीं है। पाकिस्तान में पॉलीएस्टर मंगाओ, उसका धागा बना के भेज दो, ये कर दो। पाकिस्तान में चमड़ा मंगाओ, उसका वो रेक्सिन मंगाओ, उसके जूते बना के भेज। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमारे हिसाब से, तो पाकिस्तान को अगर तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपने तो फौरी तौर पे ना कि रिवर्ट बैक करके उस तरफ कि कपास के हिसाब से, गन्ने के हिसाब से, फलों के हिसाब से, फूड के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से हम करें तो पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर, और ये कोई नहीं सोच रहा। सही, मैं सच्ची बात कहूं, कोई नहीं सोच रहा कि हमने, देखें आप, मैं बताऊं आपको, आप जब किसी जगह इंडस्ट्री लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में 2-3 इंडस्ट्री लगी हैं तो गांव से लोग उठ के वहां पर आके नौकरियां करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप एक इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे ना सिट्रस के इलाके के अंदर, मतलब आप भलवाल में शिफ्ट कर देंगे एक ग्रेडिंग की और वैक्सिंग की और सेकंड इंडस्ट्री, तो लोग जो है उनको जॉब मिलेगी तो वो वहां जाके रहना शुरू कर देंगे। और वो छोटे छोटे शहरों में, ये जो ईस्ट पंजाब की सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई, आप कभी ईस्ट पंजाब जाएं, 2 काम किए हैं इंडिया ने जो दुश्मन की तारीफ करनी चाहिए। एक तो यह है कि उन्होंने जीटी रोड पे किसी को मकान नहीं बनाने दिया। अच्छा, आप गुजरे ना तो गांव जो है वो 2-2.5 किलोमीटर, जैसे हमारे यहाँ पुराने होता था कि सड़क लहदा गुजरती थी, गांव दूर से नजर आता था, बीच में खेत होते थे। आपको पूरे के पूरे दिल्ली तक खेत नजर आएंगे, अमृतसर में भी आपको इलाके में खेत नजर आएंगे, उधर जिधर भी जाएंगे आप खेत। एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये किया है कि रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली फ्री दी है उसका। अच्छा, ये है। अब इस वक्त जो बन रहा है दुनिया पूरी के अंदर सिनेरियो ये बन रहा है कि एग्रीकल्चर कंट्री सर्वाइव करेंगे। ब्राजील की इकोनॉमी, ब्राजील में देखें आ गया ना, ब्राजील फिक्स नहीं करता। ब्राजील में उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वो ना वो करेंगे, रियो डी जेनेरो के भी चलाएंगे, अब वो वहां पर शिफ्ट। स्वीडन में उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, वहां पर बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। अब ये है कि अब उन्होंने ऐसा ऐसा खोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्राउडेड सूरत हाल नहीं रहेगी। मतलब वो जो वो नहीं खुल ही रहे, लोग जा ही नहीं रहे, चर्च में लोग नहीं जा रहे, थिएटर्स में नहीं जा रहे, आप लोग कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे। उनको अंदाजा है कि चीजें पता है, वहां पर हमसे ज्यादा मौत देखी है। और मैं सिर्फ
صرف ڈرتا اس بات پہ ہوں کہ جس دن پاکستان میں محلے محلے میں یہ چیزیں پیدا شروع ہو گئی تو شہر میں لوگ نہیں، آج بھی ابھی میں دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-3 دن سے لاہور شہر میں خوف ہے. لیکن کہاں خوف؟ سڑکیں دیکھیں جا کے جس طریقے سے باہر نکلے میں لوگ، وہ خوف بھی ہے لیکن باز بھی نہیں آ رہے. اتنا نہیں ہے سما صاحب، میں 2-3 دن کے اندر ریڈکشن آئی ہے. میں آج دکان سے آج دیکھا ہے، وہ نکلے ضرور ہیں، اپنے کام کاج سے نکلتے ہیں، لیکن میں نے وہ میرا خیال ہے کل کی رپورٹ سے خوف آیا جو کہا ہے کہ 7 لاکھ کے قریب. ایک تو یہ نہیں، ویسے بھی نہیں، ویسے دنوں آپ بعد خود دیکھیں نا، آج سے 1 مہینہ پہلے جب ہم یہ پروگرام کرنے شروع ہوئے تھے تو ہمارا کوئی جاننے والا کرونا کا شکار نہیں تھا. اب تو 20 لوگ، ہمارا کوئی جاننے والا اس کے گھر میں میت پہنچی ہو، ہمارا کوئی اب کون سی جگہ ہے جہاں سے خبر نہیں آ رہی کہ فلاں مر گیا، قریبی دوست متاثر ہوئے. اس کا مطلب ہے جب آپ متاثر ہوتے ہیں تو گھر میں بھی آپ کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب جو کرنا ہے کرونا نے کرنا ہے، حکومت نے کچھ نہیں کرنا. یہ کسی بھی صورتحال کی سب سے بدترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم نے جو ہے live with it. اب ایک عمران خان صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ جب سے کرونا چلا ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نام نہیں لیا، اور کسی ایک دن انہوں نے یوم منایا تھا کہ استغفار. نہیں، وہ جس طرح دیکھیں، میں اب 2 چیزیں ہیں. میں جو ذاتی طور پہ جس بات پہ عمل کر رہا ہوں اور جو مجھے بزرگوں نے کہا ہے میں وہ پہنچا دیتا ہوں. ہر بزرگ پہنچاتا ہے. کہ ظاہر بات ہے کرونا میں آپ یہ بھی لگا لیں، کرنا یہ والا میں سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بھی لگا لیں، ہاتھ بھی دھو لیں، کچھ بھی کریں، اس کے باوجود بھی آپ احتیاط نہیں کر سکتے. کرے بھی تب بھی مشکل ہو سکتا ہے. کسی جگہ بھی آپ دیکھیں نا، آپ ٹوٹی کو دھو کے نکلے ہیں اور ٹوٹی کے ساتھ ہی آپ واش بیسن پہ لگا ہوا ہے کوئی کرونا کا، یا ہینڈل پہ لگا ہوا ہے، یا کئی بار اب دیکھیں وہ جو عورت روز کہتی ہے میرا بیٹا اور ہم دونوں ہسپتال میں تھے، 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلا ہے صرف، اور وہ پتہ نہیں کس ریڈی والے کس سے کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ اچانک اس کے ساتھ ہو گیا، وہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے نکلی. تو 2 ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھیں، یاد رکھیں، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بے تحاشا اس لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہوئی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اب یہ دعا آپ نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہاتھ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 7 جگہوں پہ دعائیں کی ہیں، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے سجدے کے وقت. دوسری دعا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کو دیکھ، آپ کو ایگزامپل کسی کرونا کا آپ کا مریض آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے اگر آپ یہ پڑھ لیں گے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. میں کل انشاءاللہ یہ چلوا بھی دوں گا یہاں پر درکوٹے، تو آپ کو وہ دعا نہیں ہوگی. یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ اس کو وہ مرض کم از کم نہیں ہوگی. تو یہ 2 ایسی دعائیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو بھی ہے نہیں آتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، خاص طور پہ جب نماز کے اندر جب رکوع میں ہوں، جب آپ سجدے میں ہوں، آپ اس وقت رکت پیدا کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، اس کرونا سے ہم نہیں بچ سکتے، اس کرونا سے ہمارا کوئی والی وارث، نہ حکومت ہماری ہے، ٹھیک، نہ اسپتال ہمارے ہیں، نہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں، تو اکیلا ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. کرونا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہم تیرے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آپ سجدے میں گر کے اگر آپ یہ کہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری نصرت کر، مجھے مدد کر، مجھے بچا نافات. اور اللہ کے ظاہر بات ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ کسی انسان کی چیز نہیں ہے، یہ نہ کسی انسان نے کریٹ کیا ہوا ہے. جو لوگ آج سے پہلے کانسپریسی تھیوریز کرتے تھے وہ آج ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کانسپریسی. پہلے دن میں نے کہا سب سے زیادہ بدنام میں ہوں کانسپریسی تھیوری کے اوپر. میں ویکیپیڈیا مجھے باقاعدہ ذلیل کرنے کے لیے کانسپریسی تھیوریز میرے نام کے ساتھ لکھتا ہے، جان بوجھ کے لکھتا ہے. اس کے باوجود بھی میں کہتا تھا کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے، اس لیول پہ کانسپریسی نہیں مینج ہو سکتی. آپ جتنا بھی کہیں نا یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ جس لشکر کو بھیجتا ہے اس کو ختم بھی اللہ کر سکتا ہے.
اللہ کی طرف رجوع کریں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو حرم بند کیا ہے, ہم نے جو مسجد نبوی بند کیا ہے, ہمیں وہاں جا کے استغفار کرنا چاہیے, ٹرپوں کے ٹرپ لے جا کے استغفار کرنا چاہیے. حرم کو کھول کے بے شک احتیاط کے ساتھ کرے, لیکن مستقل صبح سے لے کے شام تک ایک ایک بندہ جو ہے, ایک ایک گروپ جو ہے وہ جائے, روئے, گر گڑائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے گر گڑائے, روئے, کھڑے ہو کے روئے, کہ یا رسول اللہ, اللہ سے ہماری مدد کی درخواست کیجئے. یہ جب تک آپ نہیں کرتے, آپ سے یہ کرونا نہیں ٹلے گا. مسجدوں میں گر گڑائیں, بے شک فاصلے رکھ کے گر گڑائیں. آپ اندازہ کریں کہ جب سے ہوا ہے یہ سارا کچھ, ہماری مسجدوں کی رونقیں ختم کر دی ہیں انہوں نے, اور جان بوجھ کسی اور چیز کی رونق ختم نہیں ہوئی, نہ کسی فیکٹری کی ختم ہوئی ہے, نہ کسی بازار کی ختم ہوئی ہے, نہ کسی اور چیز کی. اللہ کے کے حضور گھر کے آنے کی رونق ختم ہو گئی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں. اور جب آپ کے گھروں میں لاشیں پہنچیں گی تب اللہ کے سامنے روئے تو کیا روئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام یہ دعائیں اور حاجات کو قبول کرے اور ہمیں استغفار کا بھی موقع دے, اور اس وبا سے بچنے کے لیے جتنی بھی دعائیں و تدابیر ہیں اس کو اختیار کیجئے. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.